تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل تھے، عادل انصاف کرتے تھے، عادل تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ مجھے دیں گے تو میں ساری دنیا میں انصاف اور عدل و انصاف کو پھیلا دوں گا، عدل و انصاف کو پھیلا دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو تیری بڑی اچھی ہے، بات تو تیری بڑی اچھی ہے، مگر تو رب کے راز تک نہیں پہنچا، رب کے راز تک نہیں پہنچا۔ پھر حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بلایا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اے عثمان، یہ جنت سے جبہ لے کے آیا ہوں اور بڑی برکت والا ہے، اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ جبہ مجھے دیں گے تو میں ساری کائنات پر حیا کی چادر بچھا دوں گا، حیا کی چادر بچھا دوں گا، سارے فیصلے حیا کے کروں گا، سارے فیصلے حیا کے کروں گا۔ تو اس لیے تو حضرت عثمان غنی کو اتنا حیا تھا ان کے اندر کہ آقا علیہ السلام کے پاس پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے، آقا علیہ السلام بیٹھے رہے ایسے، یہ تھوڑا سا جو تھی نا شلوار یہ تھوڑی سی اونچے تھی، اوپر تھی تھوڑی سی، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آقا علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان غنی آئے تو فوراً اس کو نیچے کیا کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، مجھے عثمان سے حیا، یعنی حیا والے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ساری کائنات پر حیا کی چھائیں کر دوں گا، چھاں کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان غنی، بات تیری بہت اچھی ہے، بات تیری بہت اچھی ہے، مگر تو رب کے راز تک نہیں پہنچا، رب کے راز تک نہیں پہنچا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر علی المرتضیٰ کو بلایا، شیر خدا کو بلایا، علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا کہ علی یہ جنت سے جبہ لے کے آیا ہوں اور بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں، اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور آقا کا چہرہ پڑھ لیا، آقا کا چہرہ پڑھ لیا کہ آقا جواب کیا، سوال کیسے کر رہے ہیں؟ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرے سے پڑھ لیا کہ آقا علیہ السلام چاہتے کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے آقا اگر آپ مجھے یہ جبہ عطا کر دیں، مجھے جبہ عطا کر دیں تو میں ساری کائنات پر پردہ پوشی کروں گا، عیب کو چھپا دوں گا، ساری کائنات کے عیبوں کو چھپا دوں گا، ساری کائنات کے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا کہ علی جو ہے یہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو اسی وقت فرمایا کہ تو رب کے راز تک پہنچ گیا ہے، تو رب کے راز تک پہنچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بے نقاب کر دے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اور ساری کائنات گناہوں میں ہے اور رات کو چھپ چھپ سے اگر گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ پوشی کی ہوئی ہے اللہ پاک نے۔ اگر زہر کرنے پہ آئے تو زہر کر دے، کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے قیامت کے دن میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ جو دنیا میں رہ کر کسی کے عیب اچھالتا نہیں ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، عیبوں پر۔ اب آپ کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی گناہ ہے، میں دیکھتا ہوں تو میں سب کو بتا دوں کہ اس حمزہ کے اندر یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر، تو سارے پورے اس کو باتیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو عیبوں پر پردہ ڈال دے، جو
گناہ دیکھ کر بھی، اس کا عیب دیکھ کر بھی اس پر پردہ ڈال دے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے گناہ گار سے، اس کے گناہوں سے محبت نہیں، مجھے گناہ گار کے گناہوں پر اتنی نفرت نہیں ہے، مجھے اس سے محبت ہے جو گناہ گار ہو کر بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کے گناہ چھپاتا ہے. مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھر اس کو آقا علیہ السلام نے وہ جو جبہ تھا وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیا. تو آقا علیہ السلام جب نیچے تشریف لے کے آ رہے تھے تو اس وقت دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان سے ملاقات ہوئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب یہ ملاقات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ اس لیے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پر جب یہ دعا کی کہ رب آرنی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے دیکھ لے گا. اللہ پاک نے فرمایا ہاں اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر ایک میرا حبیب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے جو بے نقاب ہو کر میرا جلوہ کرے گا، مجھے دیکھے گا. اور فرمایا کہ تو انتظار کر، تو نے دعا کی ہے. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ قرآن میں تو ایک بار ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار دعا کی تھی. کتنی بار؟ 9 بار، کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب کھڑا ہو جا، میرے محبوب کے راستے پر کھڑا ہو جا. آج تیری جو دعا تھی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. آج تیری دعا میں قبول کرتا ہوں، تیری دعا میں قبول کرتا ہوں. مصطفیٰ کے راستے پر کھڑا ہو جا، میرا محبوب آئے گا. میں نے نمازیں دینی 5 ہی ہیں مگر 50 دے کر بھیج رہا ہوں، 50 دے کر بھیج رہا ہوں. دینی 5 ہی ہے، دینی 5 ہی ہے مگر 50 دے کر بھیج رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اے موسیٰ تو نے 9 بار دعا کی تھی، تو 9 بار میرا مصطفیٰ آئے گا، تو 9 بار میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا. اور ہر بار یہ مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوگا، یہ خدا کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کا دیدار کر کے آ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کا دیدار کر کے آ رہا ہے. اور یہ مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوگا بلکہ خدا کا دیکھنا ہوگا. اس